سویڈن میں اعلیٰ تعلیم کے لیے آنے والے غیر یورپی طلبہ کے حوالے سے سویڈن کے نیشنل آڈٹ آفس نے جو ایک رپورٹ جاری کی ہے، اس میں آج کی قسط میں ہم بات کریں گے جو یہاں طلبہ آتے ہیں ان کی اعلیٰ تعلیم اور ریزیڈنس پرمٹ کے حوالے سے اس رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے۔ میں ہوں سویڈش دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ سویڈن میں ایک آئینی ادارہ ہے جو اکثر ملکوں میں ہوتا ہے، جس کو ایڈیٹر جنرل آفس کہتے ہیں، یہاں پہ اس کو سویڈش نیشنل آڈٹ آفس کہتے ہیں اور سویڈش زبان میں رکس ریویخون کہتے ہیں۔ اس کی جو سربراہ ہیں ایڈیٹر جنرل گیلر برانٹ ہگبیری، انہوں نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے، ان کے ساتھ ان کے ادارے کے باقی لوگ بھی شامل ہیں، اور یہ 98 صفحات پہ مشتمل رپورٹ ہے جو کہ سویڈش زبان میں ہے۔ اس میں جو غیر یورپی طلبہ سویڈن میں آتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے، ان کے ریزیڈنس پرمٹ، ان کے یہاں پہ کارکردگی، اور اس کے بعد یہاں پہ جو وہ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو فیملی ممبرز آتے ہیں، ان سب کے حوالے سے بڑی تفصیلی جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ کیونکہ یہ رپورٹ بہت لمبی ہے تو اس لیے میں 2-3 قسطوں میں یہ آپ کو اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ اس سے پہلے ایک خلاصہ آپ دیکھ چکے ہیں جس میں بتایا گیا تھا کہ یہ رپورٹ کیا ہے، اور اس رپورٹ میں پاکستان کا بھی خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے، وہ بھی آپ جو ہے وہ جان سکیں گے کہ پاکستان اور پاکستانی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اس رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے۔ تو یہ آج کا جو ہم جائزہ لیتے ہیں، اس میں جو ہے وہ اس کو کہا ہے کہ تھرڈ کنٹری اسٹوڈنٹس، یعنی ایک تو وہ ہے کہ جو سویڈن کے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ یہاں کے سٹیزن ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں کہ جو یورپی ممالک سے، یورپی یونین کے ممالک یا EEC سے آتے ہیں، تو ان کو انہوں نے سیکنڈ اسٹوڈنٹس کہا ہے، سیکنڈ سٹیزن اسٹوڈنٹس کہا ہے۔ اور تھرڈ کنٹری اسٹوڈنٹس ہیں جو وہ غیر یورپین ہیں، جو یورپ کے باہر سے آتے ہیں۔ اور اس حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ ایک نہ صرف ان اسٹوڈنٹس کی مشکلات کا جائزہ لیا ہے، جو انتظامات ہیں یہاں کی یونیورسٹیز کے، مائیگریشن بورڈ اور دوسری جو چیزیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ساتھ انہوں نے سفارشات جو ہے وہ مرتب بھی کی ہیں، اور یہ انہوں نے معلومات جو ہیں، چونکہ یہ جو ایڈیٹر جنرل آفس ہے یہ ایک آئینی ادارہ ہے، اور سویڈن کی پارلیمنٹ جو ایڈیٹر جنرل کو 7 سال کے لیے مقرر کرتی ہے، اور یہ آڈٹ کرتا ہے باقی چیزوں کا بھی، اور حکومت پہ پابندی ہوتی ہے کہ ان کی رپورٹس پہ جو ہے وہ عمل کرے۔ اور یہاں انہوں نے یہ جو رپورٹ مرتب کی ہے اپنی ویب سائٹ پہ انہوں نے دی ہے، 98 صفحات پہ مشتمل ہے۔ یہ انہوں نے بعد میں گورنمنٹ، جو سویڈش گورنمنٹ ہے اس کے آفیسز کو، جو جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، فورن افیئرز ڈپارٹمنٹ ہے، مائیگریشن بورڈ ہے، یونیورسٹیز ہیں اور کالجز، ان سب کو یہ رپورٹ بھیجی ہے، یعنی وہ سب اس چیز سب سے جو ہے وہ آگاہ ہوں گے۔ اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو تیسرے ممالک کے سٹیزن جو سویڈن میں آتے ہیں، وہ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد سویڈن میں جو ہے وہ رہائش اور روزگار کے لیے بھی اس سلسلے کو استعمال کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو ایڈیٹر جنرل ہے اس نے اسٹوڈنٹس کے جو ایڈمیشنز اور نظام تعلیم کے حوالے سے سب کا جائزہ لیا ہے۔ یہاں پہ ایڈیٹر جنرل نے کہا ہے کہ جو انہوں نے انالیسس کیا ہے، جو غیر یورپی اسٹوڈنٹس سویڈن میں اعلیٰ تعلیم کے لیے آتے ہیں، یہ تمام ملکوں کے اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے کہا جی ان کی وہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ان کی کارکردگی کسی طرح سے بھی جو سویڈش اسٹوڈنٹس ہیں یا یورپی اسٹوڈنٹس ہیں ان سے کسی طرح سے بھی کم نہیں ہے، اور نہ ہی اس چیز کا کوئی بڑا ثبوت ملا ہے کہ وہ ریزیڈنس پرمٹ کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک خوش آئند چیز انہوں نے کہا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا جی کہ اس میں کچھ خامیاں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان خامیوں کو ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ جو غیر ملکی طلبہ جو ہیں وہ سویڈن میں اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی آ سکیں، اور بہت سے جو کوالیفائڈ اسٹوڈنٹس ہیں سویڈش یونیورسٹیز ان سے محروم رہ جاتی ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ راغب کیا جا سکے، اور جو داخلے کا پروسیس ہے اس کو جو ہے وہ بہتر کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی جو ایڈیٹر جنرل ہے اس کا جو مجموعی تاثر یہ ہے کہ موجودہ نظام جو داخلے کا ہے یا مائیگریشن بورڈ جو کرتی ہے، یہ مکمل طور پہ مؤثر نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ بہتریاں ہونی چاہیے۔ اگلا انہوں نے کہا جی کہ رہائشی جو اجازت نامے ہیں یعنی ریزیڈنس پرمٹ ہے، ان کے غلط استعمال کے شواہد انہیں نہیں ملے، یعنی جو اکثر اسٹوڈنٹس کی آتی ہے وہ ظاہر پڑھتی ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہے، اور اسی چیز کو ایڈیٹر جنرل نے کہا جی کہ انہیں کوئی ثبوت نہیں ملا کہ تیسرے ممالک یعنی تھرڈ کنٹری سے نان یورپین جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں یہاں پہ، وہ ریزیڈنس پرمٹ کا غلط استعمال جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تاہم
سویڈش اسٹوڈنٹس کے مقابلے میں ان طلبہ کی جو بہت بڑی اکثریت ہے وہ نان ٹیکنیکل کام جو ہے وہ کرتی ہے. یہ پچھلے ولاگ میں بھی میں نے اس کی تفصیل بتائی ہے جس میں نے کہا جی کہ وہ صفائی کا کام یا باغبانی کا یا کچن میں یا اس طرح کے جو ہے وہ کم جہاں سے ان کو پیسے ملتے ہیں اس طرح کے وہ کام کرتے ہیں. وہ پچھلے ولاگ میں آپ تفصیل جو ہے وہ جان چکے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی مکمل طور پہ جو ٹرانسپیرنسی ہے یا شفافیت ہے اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے. اس میں کہا جی کہ عمومی طور پہ جو ٹیوشن فیس کے حوالے سے انہوں نے یہاں پہ خاصی بات کی ہے کہ اکثر تعلیمی ادارے اس فیس کے تعین کے لیے جو ہے وہ اپنا ایک طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں اور اس حوالے سے جو ہے وہ اس نظام کو جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے جو فیس کا نظام ہے. اس کے بعد ایڈیٹر جنرل نے کہا جی کہ ان کا مشاہدہ ہے کہ اداروں پہ لازم ہے کہ وہ مالیاتی رپورٹنگ کو درست رکھیں, اس کی ذمہ داری دیں. اور مزید انہوں نے کہا جی کہ ان کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ جب فیس انہوں نے واپس کرنی ہوتی ہے, کسی کا ایڈمیشن نہیں ہوتا, تو اس میں جو ہے وہ بہت سے تعلیمی ادارے جو ہے وہ طریقہ کار نہیں کرتے, وہ اپنی اپنی اس حوالے سے تشریح کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ فیس واپسی کے لیے جو اصول ہے تمام اداروں میں واضح ہونا چاہیے, یکساں ہونا چاہیے اور اس میں کسی حد تک لچک بھی ہونی چاہیے اور مخصوص حالات میں جو تعلیمی ادارے جو ہیں اس حوالے سے فیصلہ کر سکے. اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے کچھ سفارشات بھی کی ہیں, ریکمنڈیشنز بھی کی ہیں. اور ریکمنڈیشن انہوں نے کہا جی کہ جو ٹیوشن فی کی واپسی ہے, جن کے ایڈمیشن نہیں ہوتے یا جو اپنے فریز سیمسٹر کرواتے ہیں, اس کے حوالے سے کہتے ہیں جی نظر ثانی ہونی چاہیے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی یونیورسٹیوں اور جو اعلیٰ تعلیم کی جو کونسل ہے وہ اس امکان کو تلاش کرے کہ تعلیمی ادارے کے طلباء کو ماضی کے تعلیمی پس منظر کی معلومات جو ہیں وہ بھی ان کے پاس آ سکے, ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا سکے. اور تعلیمی اداروں کو جب وہ ایڈمیشن دیتے ہیں اور ان اسٹوڈنٹس کی جو پس منظر ہے, ان کی جو تعلیمی قابلیت ہے یا اس کا طریقہ کار ہے, اس میں بھی ان کو جو ہے وہ بہتری لانی چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مائیگریشن بورڈ کے لیے بھی سفارشات کی ہیں کہ مائیگریشن بورڈ جو ہے وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور ان کے جو اہل خانہ آتے ہیں ان کو اس حوالے سے تمام موضوع جو ہے وہ معلومات میسر ہوں. اور مائیگریشن بورڈ کے جو یہاں پہ سویڈن میں جو ان کے آفیسرز ہیں یا جو سفارت خانوں میں تعین ہیں اور ان کے درمیان جو باہمی رابطہ ہوتا ہے اس میں ان کو جو ہے وہ بہتری لانے کی ضرورت ہے. تو یہ اس ولاگ میں جو ریزیڈنس پرمٹس کے حوالے سے یا ان کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ نے جانا. اگلے ولاگ میں ہم جو ہے وہ ان کے جو اسٹوڈنٹس جہاں پہ آتے ہیں جو وہ کام کے لیے ان کو ریزیڈنس پرمٹ ملتا ہے یا اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اور اس کے بعد پھر جو پاکستانی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کی گئی ہے وہ آپ اگلے ولاگ میں دیکھ سکیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ.